بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ آج ملک میں سیاسی پارہ ایک بار پھر بہت ہائی رہا۔ چیئرمین تحریک انصاف آج احتساب عدالت میں پیش بھی ہوئے اور ان کی اہلیہ بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی۔ وہاں پر دونوں ہی کو جو ہے وہ ضمانت بھی ملی ہے، اور آج چیئرمین عمران خان کا جو ہے نیب نے باقاعدہ 1 گھنٹے تک انٹرویو بھی کیا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج سائبیرین پرندے جو ہیں وہ اب موسم چونکہ تبدیل ہو چکا ہے تو اب انہوں نے اپنی واپسی کی جو ہے وہ راہ لینا شروع کر دی ہے۔ اور جس طرح کہ آج رزاق نیازی جو خانیوال سے ہیں اور وہ پی ٹی آئی سے ٹکٹ حاصل کر چکے تھے رکن صوبائی اسمبلی پنجاب کے لیے، تو آج انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی ہے اور ٹکٹ جو ہے وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ ایک بہت اگریسو ایم پی اے جو کہ نون لیگ سے جیتے تھے اور ان کا تعلق شرکپور سے تھا، اور نام تھا ان کا خلیل شرکپوری، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے پچھلی حکومت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں، اور انہوں نے نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ کافی اس وقت بیان بازی بھی کی۔ کئی بار جو ہے ان کی ناراضگی ہوئی اور کئی بار ان کو منایا گیا، کافی دنوں سے خاموش تھے، لیکن آج انہوں نے باقاعدہ جو اس کی خاموشی توڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اور پاک فوج پر جو کور کمانڈر کے گھر پر حملہ اور جی ایچ کے اوپر حملہ اور دیگر جو ہمارے شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان پہ جو حملے ہوئے، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم ان کو برداشت اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں پی ٹی آئی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ آج پی ٹی آئی کی ایک مین وکٹ جو کہ بہت ہی ایک مہذب وکٹ بھی تھی، جو محترمہ شیریں مزاری صاحبہ جو تھی، آج انہوں نے بہت ہی رنجیدہ ہو کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خیر بات بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں پی ٹی آئی کیا اب میں کسی جماعت سے جو ہے وہ سیاست نہیں کروں گی، میں سیاست ہی کو خیر بات کہہ کر جا رہی ہوں، اور میں اب اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی، اب میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گی، اپنی والدہ کا خیال رکھوں گی۔ لیکن اس پر بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کیا یہ پی ٹی آئی کی ہار ہے؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اس کی ہار ہے، اس لیے کہ شیریں مزاری جیسی خاتون جو کہ ایک بہت ہی درد رکھنے والی خاتون تھیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلے ان کو جو ہے ایک تقریباً 50 سال پرانا جو تھا ایک مقدمہ، اس میں ان کو گرفتار کیا اینٹی کرپشن نے، اور یہ کہا کہ ان پر یہ الزامات ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے عدالت نے ان کو رہا کر دیا تھا۔ اور اب جب 9 مئی کا واقعات ہوئے تو اس کے بعد بھی شیریں مزاری کو 2 بار جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ ان کی بیٹی ایمل مزاری جو ہیں انہوں نے بہت کوشش بھی کی، بہت انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور شیریں مزاری جو ہیں جب وہ رہا ہوئیں تو آج انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا۔ ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ شیریں مزاری وہ خاتون ہے جو کہ نواز شریف جب بیمار تھے اور وہ جیل میں تھے، جب ان کی میڈیکل رپورٹ دیکھی تو اس پر شیریں مزاری نے آنسو بہائے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، نواز شریف کو علاج کے لیے بالکل باہر بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف باہر بھی چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیریں مزاری ہر اس جگہ پر جو ہے پہنچی ہیں جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ شیریں مزاری نے بہت ہمت کی، اور وہ بالکل اپنی پارٹی میں بھی، جس طرح کہ وہاں کا ایک سسٹم تھا پی ٹی آئی کا کہ عمران خان جو کہتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا، ان کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، کوئی جو ہے اس پر بات نہیں کرتا تھا، ان کو جواب نہیں دیتا تھا، لیکن شیریں مزاری وہاں پر بھی جو ہے اپنی بات کرتی تھی، اور یہ جو غلط ہوتا تھا اس کو غلط کہتی تھی اور جو ٹھیک ہوتا تھا اس کو ٹھیک کہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے ایک اور تازہ ترین خبر جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں فیاض الحسن چوہان جو کہ رکن صوبائی اسمبلی پنجاب رہے اور بڑے اہم عہدے پر فائز رہے، وہ منسٹر تھے انفارمیشن کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت چرب زبان تھے، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی ہوں گی لوگوں سے، بہت جو ہے وہ انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف جس طرح کی باتیں کی، لیکن
ان کا سافٹ ویئر تبدیل ہوا اور آج انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی میں جو واقعات ہوئے، جس طرح کہ کل یہاں بلدیاتی الیکشن میں جو یو سی ناظمین جیت کر آئے تھے، انہوں نے جب حلف برداری کے لیے گئے تو ان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ریاستی جبر نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ناظمین جو جیت کر آئے تھے، یو سی ناظمین، ان پر کیس تھے یا نہیں تھے، ان کو راستے میں اٹھایا گیا، ان کو بند کیا گیا، ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ تو یہ اگر ہم کل اس کی بات کریں کہ ہم نے سیاست میں ایسا نہیں کیا تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ سیاست اب ایسا ہی لگتا ہے کہ صرف مخالفین کو بند کرو، ان کو دباؤ اور پھر سیاست کرو۔ تو آج کل ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح سے لائے گئے تھے، اسی طرح سے اب وہ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر رکن قومی اسمبلی ہوں یا رکن صوبائی اسمبلی ہوں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں دوبارہ سے جو ہے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کر پہنچ رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ کون سی سیاسی جماعت ان کو دوبارہ جو ایکسیپٹ کرتی ہے اور وہ کون سے سیاسی جو ہے وہ پلیٹ فارم سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے خاص طور پہ ملک کے جو سب سے بڑے شہر ہیں، جس طرح کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور ہے، اسلام آباد ہے اور پنڈی ہے، آپ کا حیدرآباد ہے، یہاں پر فوج کے حق میں بھی بہت ساری ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اور 9 مئی کے ان تمام جو جلاؤ گراؤ ہوا، جس طرح کہ حملے ہوئے، ان کو کنڈیم بھی کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ ان شہروں کی شاہراہوں پر خاص طور پر پاک فوج کے حق میں بہت سارے بینر بھی آویزاں کیے گئے ہیں، جس کو عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے، عام لوگ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ یہ خفیہ ہاتھ کون ہیں جو کہ اس طرح سے فوج کے لیے بینر جو ہے آویزاں کر رہے ہیں۔ اور ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔ نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ایس اے نیوز۔